وزیر اعظم شہباز شریف 27ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے متحرک، اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ، وفاقی وزراء بھی شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کی درخواست کریں گے۔ وزیر اعظم سینٹ اجلاس میں قائد حزب اختلاف کے ارکان کو کل صبح ناشتے پر بھی مدعو کر لیا۔ اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ناشتہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا فوجداری مقدمات سے استثناء لینے سے بے انکار، 27ویں ترمیم سے شک واپس لینے کی ہدایت، کہا منتخب وزیر اعظم کو استثناء نہیں، جواب دہی قبول کرنی چاہیے۔ آئینی ترمیم شخصیات کے لیے نہیں، اصولوں کے لیے ہوتی ہے۔ منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ عوامی نمائندے ہونے کا مطلب قانون سے بالاتر ہونا نہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کل سینٹ اجلاس سے منظور ہونے کا امکان، کمیٹی میں بنیادی مسودہ منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں بل میں شامل شقوں پر تمام کام مکمل ہو گیا، کچھ تجاویز جو بعد میں آئیں ان پر بات چیت جاری ہے۔ کمیٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ ڈرافٹ کو منظور کر لیا۔ ایم کیو ایم کی تجویز کے حوالے سے بھی بریک تھرو کل ہو جائے گا۔ جن دیگر عہدوں کو استثناء دیا جا رہا ہے ان کا کام ایگزیکٹو نوعیت کا نہیں۔ وزیر اعظم نے مجھے اور اٹارنی جنرل کو بلایا اور کہا کہ وہ استثناء نہیں چاہتے۔ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے اور بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کی تجویز پر حکومت نے کل تک کی مہلت مانگ لی۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں حکومتی اتحادی جماعتوں کی جانب سے مزید 3 ترامیم پیش، اے این پی، بی این پی اور ایم کیو ایم نے ترامیم پیش کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق زیر التواء مقدمات میں فیصلے کی مدت 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال مقرر کرنے کی ترمیم منظور۔ 1 سال تک مقدمے کی پیروی نہ ہونے پر اسے نمٹا ہوا تصور کیا جائے گا۔ اے این پی نے خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم پیش کی۔ ترمیم میں کہا گیا خیبر پختونخوا سے نام خیبر ہٹا کر پختونخوا رکھا جائے۔ خیبر ضلع ہے، دیگر صوبوں میں نام کے ساتھ ضلع کا نام نہیں لکھا جاتا۔ پارلیمنٹ کی قانون اور انصاف کمیٹی کا مشترکہ اجلاس، بنیادی مسودے کی منظوری دے دی گئی۔ آئینی عدالتوں کا قیام منظور، سپریم جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو، وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے مشیروں کی تعداد بڑھانے سے متعلق ترمیم کا مسودہ بھی منظور کر لیا گیا۔ کمیٹی نے تمام 49 ترمیم کی شک وار منظوری دی۔ ایم کیو ایم کی تجویز پر پیپلز پارٹی نے اعتراضات اٹھا دیے۔ مجوزہ ترمیم پر فیصلہ نہ ہو سکا، کل دوبارہ غور کیا جائے گا۔ کمیٹی کے چیئرمین فاروق ایس نائک نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 2 ترمیم پر مجھے اور وزیر قانون کو اختیار دیا گیا۔ سینیٹر منظور کاکڑ نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے وقت صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کا وعدہ کیا گیا تھا، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی، جے یو آئی، پی کے میپ اور ایم ڈبلیو ایم کے اراکین اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ کمیٹی اراکین کا اپوزیشن کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر افسوس کا اظہار، کہا اپوزیشن کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ 27ویں ترمیم نہیں آنی چاہیے، دانستہ طور پر ملک کو ہنگامے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی مخالفت، نومبر کے مہینے کو ہنگامہ خیز قرار دے دیا۔ کہا این ایف سی ایوارڈ میں آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبوں کے حصص میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں۔ کمی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ حکومت مذاکرات کے ذریعے 35 سکوں سے دستبردار ہو گئی تھی۔ یہ پارلیمنٹ سے غداری، آئین سے زیادتی ہے۔ پی ٹی آئی اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پی ٹی آئی ووٹ نہیں دے گی۔ ہم نے اصولوں پر، سیاست کی، مفاد پر نہیں۔ عوام کے فیصلوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے۔ عوامی فیصلوں کے احترام پر ہی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ مساق جمہوریت میں بھی آئینی عدالت کا ذکر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایوان میں اظہار خیال، کہا 18ویں ترمیم اتفاق رائے سے منظور کی گئی تھی۔ ترمیم میں صوبے کا نام خیبر پختونخوا مشاورت سے رکھا گیا۔ اس میں 243 سمیت سب چیزیں شامل ہیں۔ کل رپورٹ آئے گی تو سب کو پتہ لگ جائے گا۔ طلال چودھری نے کہا کئی ہفتوں مہینوں سے 27ویں ترمیم پر مشاورت ہو رہی ہے۔ اجلاس میں بہت سے امور پر اتفاق رائے کر لیا گیا۔ کوشش کی جا رہی ہے ساری چیزیں متفقہ طور پر ہوں۔ کچھ کہنے سے پہلے تھوڑا انتظار کر لیں۔ ساری چیزیں رپورٹ کی صورت میں سینٹ میں پیش ہوں گی۔ پی ٹی آئی جتنی پارلیمنٹ سے دور ہوگی اتنی ہی سیاست سے دور ہوتی جائے گی۔ اگر جعلی اسمبلی ہے تو اس کا حصہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان آمنے سامنے، ایک دوسرے پر تنقید۔ پی ٹی آئی ارکان کا آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر نے کہا
پارلیمنٹ خود مختار لیکن آئین کی پابند ہے. آئین کا 14 ستون آزاد عدلیہ ہے. اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ریاست کو ہلا کر رکھ دے گا. آئینی بحث بنا کر معاہدے کی نوعیت بدل دی گئی. آئین کا بنیادی اصول سویلین بالادستی ہے. سینیٹر حامد خان نے کہا 27ویں آئینی ترمیم آئین کو دفن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے. سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ آئینی ترمیم میں کس بات کی اتنی جلدی ہے؟ کیا آئینی ترمیم پر بحث ضروری نہیں؟ سینیٹر فوزی ارشد نے کہا اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے حوالے سے کوئی ٹائم فریم دیا جائے. چیئرمین سینٹ نے کہا کہ سیکریٹریٹ کے معاملات ایوان میں زیر بحث نہیں لائے جا سکتے. آپ میرے چیمبر میں تشریف لائیں, اس پر بات کریں گے. نون لیگ کے سینیٹر پرویز رشید نے کہا علی ظفر نے تصویر کا صرف وہ رخ دکھایا جو انہیں پسند ہے. ہم انتقام نہیں چاہتے, نظام میں بہتری ضروری ہے. نظام کی بہتری کے لیے اصلاحات کی کوشش کی. ستائیسویں ترمیم کے ذریعے آئین اور جمہوریت کو روندا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی صحافیوں سے گفتگو. کہا 27ویں ترمیم مخصوص عناصر کو فائدہ پہنچانے کے لیے لائی گئی. بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. خیبر پختونخوا کے بارے میں فیصلوں میں یہاں کے عوام کو شامل کیا جائے. 12 نومبر کو امن جرگہ ہو رہا ہے. جرگہ دہشت گردی کے ناسور سے چھٹکارے کا باعث بنے گا. وزیر اعلیٰ کا پشاور یونیورسٹی سٹاپ سے کارخانوں مارکیٹ تک BRT میں سفر کیا. وزیر اعلیٰ مسافروں اور عوام میں گھل مل گئے. طے شدہ دورانی کے باوجود افغان حکومت نے دہشت گرد عناصر کے خلاف ٹھوس کارروائی نہیں کی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے گزشتہ 4 سال میں افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا. پاکستان نے ہر بار تحمل کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے ترکی اور قطر کے مخصلانہ ثالثی کے مثبت اقدام کو سراہا. پاکستان معاملے کو نہ صرف طاقت بلکہ اخلاقی برتری کے ساتھ بھی سنبھال رہا ہے. پاکستان پرامن تعلقات, علاقائی استحکام اور باہمی احترام کی پالیسی پر کاربند ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کا افغانستان پر موقف جامع شواہد پر مبنی بیانیہ ہے. پاکستان کا موقف دونوں ممالک کے تناظر کے تعلقات کو واضح کرتا ہے. ایران کی پاک افغان کشیدگی میں کمی اور خطے میں استحکام کے لیے تعاون کی پیشکش. نائب وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. عباس اراچی کا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی پر اظہار تشویش. کہا دونوں ممالک کو اختلافات کے حل اور تناؤ میں کمی کے لیے مسلسل مذاکرات جاری رکھنا ہوں گے. اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کو حالیہ مذاکرات اور پیش رفت سے آگاہ کیا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سار شمشاد مرزا کا دورہ سعودی عرب. سعودی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف سے ملاقات. عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. دونوں ممالک کا دفاعی تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی غور. سار شمشاد مرزا کو شاہ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنسی کلاس سے نوازا گیا. سعودی عسکری قیادت کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف. افواج پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو بھی سراہا گیا. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حج 2026 کے انتظامات پر معاہدہ طے پا گیا. سعودی نائب وزیر حج عمرہ ڈاکٹر عبدالفاتح بن سلمان المشاد اور وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاء الرحمان نے دستخط کیے. دستخط کی تقریب میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی بھی شریک ہوئے. وفاقی سیکرٹری مذہبی امور نے کہا کہ پاکستانی حجاج اکرام کو اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. وزارت مذہبی امور سعودی ہدایات کے مطابق حج سکیموں کے انتظامات مکمل کرے گی. سرکاری اور پرائیویٹ حج سکیموں کے انتظامات بر وقت اور مؤثر طریقے سے مکمل کیے جائیں گے. قومی ایئر لائن انتظامیہ اور ایئرکرافٹ انجینئرز کا تنازع تاحال برقرار. فلائٹ شیڈول بری طرح سے متاثر. 6 روز کے دوران درجنوں پروازیں منسوخ. 125 سے زائد تاخیر کا شکار ہوئیں. مسافر شدید پریشان. PI انتظامیہ کا الزام ہے کہ ایئرکرافٹ انجینئرز ایئر لائن کی نجکاری کے خلاف ہیں. سوسائٹی آف ایئرکرافٹ انجینئرز کا موقف ہے کہ وہ نجکاری کے خلاف نہیں بلکہ حامی ہیں. مذاکرات کے لیے ایئر لائن انتظامیہ نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا. پنجاب میں سموگ کا روگ برقرار. شہر لاہور کی فضا بدستور آلودہ. مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا. دن کے اوقات میں مجموعی شرح 275 ریکارڈ. راوی روڈ پر آلودگی کی شرح 302, لوور بار 515, اقبال ٹاؤن 517 ریکارڈ کی گئی. فیصل آباد میں AQI 410 اور ملتان میں 367 تک جا پہنچا. ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ مسلسل بڑھتی آلودگی شہریوں کے لیے شدید خطرہ بن چکی. شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں. ماسک کا استعمال یقینی بنائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئیں. وزیر اعلیٰ کانفرنس میں پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے لیے اپنے ویژن اور اقدامات پر کلیدی خطاب کریں گی. COP30 کانفرنس 21 نومبر تک جاری رہے گی. وزیر اعلیٰ اپنے دورے کے دوران عالمی رہنماؤں, بین الاقوامی ماحولیاتی اداروں کی قیادت اور ماہرین سے بھی ملاقات کریں گے.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا فوج کے خلاف بیانیہ فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دے گا. چیئرمین قومی وطن پارٹی آفتاب احمد شیرپاؤ کا رد عمل. کہا پاک فوج کے خلاف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو غیر ذمہ دارانہ بیانات کے بجائے صوبے کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے. 5 سالہ جمود ٹوٹ گیا. بلوچستان میں ایک سال میں حفاظتی ٹیکہ جات کی شرح 38 سے بڑھ کر 47% تک پہنچ گئی. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا خیر مقدم. شعبہ صحت میں نمایاں بہتری کو حکومت کا مؤثر اصلاحات کا نتیجہ قرار دے دیا. کہا ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن کے تحت 70% ہدف مکمل ہو گیا. صحت کے شعبے میں یہ کامیابی بلوچستان کے بہتر اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے.